بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری ابھی ہم پڑھنے والے ہیں اور کتاب العلم ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا آخری سبق ہے کتاب العلم کا۔ یہ ایک ورقہ رہے گا، امید ہے ختم ہو جائے گا، ٹائم بھی شارٹ ہے ہمارے پاس، جلدی جلدی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ باب ما یصحب للعالم، اس کا بیان کہ کیا مستحب ہے عالم کے لیے، اذا سئلہ، جب اسے سوال کیا جائے، ای الناس عالم، لوگوں میں کون زیادہ علم والا ہے، فیاکل العلم الی اللہ، پھر وہ علم کو منسوب کرے الی اللہ، اللہ کی طرف۔ یا آپ کیا بھی کہہ سکتے ہیں کیا مستحب ہے عالم کے لیے، اچھی بات ہے عالم کے لیے، یا پھر یہ اس چیز کا بیان جو مستحب ہے عالم کے لیے، اذا سئل ای الناس عالم فیاکل العلم الی اللہ، تو کیا یہ صورت ٹھیک ہے؟ باب قائم کرنے کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے سے پوچھا جائے کون بڑا علم والا ہے، وہ یہ نہ کہ میں ہوں یا فلاں ہے، وہ کہ اللہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اسے جو ہے نا وہ جج کر سکیں یا ماپ سکیں کہ بھئی فلاں کے پاس علم زیادہ، فلاں کے پاس کم ہے۔ چند لوگ ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں جو آپ کے سامنے ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سبھی لوگ آپ کی نظر میں ہوں علم والے۔ بہت سے لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے، مشہور نہیں ہوتے، لیکن ان کے پاس علم بہت ہوتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن محمد المسندی قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال اخبرني سعید بن جبیر قال قلت لابن عباس، یہ حدیث آپ نے پیچھے پڑھی ہے، میں نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ انا نوفن البکالیہ یا البکالیہ، نوفن البکالیہ، نوف بکالی، یدومو، اس کا خیال ہے کہ انا موسیٰ لیس موسیٰ بنی اسرائیل، کہ موسیٰ بنی اسرائیل کا موسیٰ نہیں ہے، جس موسیٰ کی آپ بات کر رہے ہو خضر کے پاس گیا، وہ موسیٰ بنو اسرائیل والا موسیٰ نہیں ہے، انما ہوا موسیٰ آخر، وہ کوئی اور موسیٰ ہے۔ انہوں نے کہا کذب عدو اللہ، میں نے عبداللہ بن عباس سے کہا نا، سعید بن جبیر کہہ رہے ہیں، انہوں نے آگے سے جواب دیا کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا۔ حدثنا ابی بن کعب عن النبی قال، ابی بن کعب نے ہمیں اللہ کے نبی سے بیان کیا، آپ نے کہا قام موسیٰ النبی خطیبا فی بنی اسرائیل، موسیٰ کھڑے ہوئے جو پیغمبر ہیں اس حال میں کہ وہ بنی اسرائیل میں خطاب کر رہے تھے، بنو اسرائیل کے موسیٰ کی بات ہے۔ فسئل، پھر وہاں پہ ان سے پوچھا گیا ای الناس عالم، لوگوں میں کون زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے کہا انا عالم، میں زیادہ علم والا ہوں۔ فاتب اللہ عز و جل علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو گئے، اذ لم یرد العلم الیہ، کیونکہ انہوں نے علم اللہ کی طرف نہیں لوٹایا۔ فوحى اللہ الیہ ان عبدا من عبادی بمجمع البحرین، اللہ نے وحی کیا ان کی طرف کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ جو دو سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ میں ہے، وہ عالم منک، اے موسیٰ وہ تو اس سے زیادہ علم والا ہے۔ اس نے کہا یا ربی کیف بہ، کیسے اس تک پہنچا جائے گا؟ ان سے کہا گیا فقیر لو احمل حوتا فی مقتل، ایک تھال میں یا ٹوکرے میں مچھلی کو رکھ لو، اٹھا لو، فاذا فقدتہ، جب تو اس کو گم پائے، فهو سما، وہ بھی وہاں پہ ہوں گے۔ فانطلق وانطلق معه بفتاه یوشع بن نون، وہ چلے اور انہوں نے اپنے ساتھ اپنے نوجوان ساتھی یوشع بن نون کو بھی مطلب چلایا، وہ ان کو ساتھ لے کر چلے۔ وحمل حوتا فی مقتل، اور ٹوکرے میں مچھلی کو اٹھا لیا، حتی کان عند صخرہ، یہاں تک کہ وہ دونوں چٹان کے پاس پہنچے۔ وضع رؤوسہما، تو انہوں نے اپنے سر وہاں پہ رکھے، فناما، پھر وہ سو گئے۔ فانسل الحوت، پھر مچھلی جو ہے وہ کھسکی، من المقتل، اس ٹوکرے سے یا تھال تھے، فتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو اس نے اپنا راستہ سمندر میں جاتے ہوئے بنا لیا، مطلب جاتی گئی اور آگے راستہ بنتا گیا۔ وکان لموسیٰ وفتاہ عجبا، اور یہ چیز موسیٰ اور اس کے نوجوان کے لیے باعث تعجب تھی بعد میں جب انہوں نے دیکھی وہ آگے صورتحال۔ فانطلقا بقیۃ لیلتہما، تو پھر وہ دونوں چلے باقی ماندہ رات، بقیۃ لیلتہما و یومہما، فلما اصبح، جب صبح کی، مطلب اگلے دن، موسیٰ نے کہا اپنے ساتھی سے، نوجوان سے، آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا،
ولم یجد موسیٰ مسا من النصب یتجاوز المکان الذی امر به یا امر به، سوری، اور موسیٰ نے تھکاوٹ کو نہیں چھوا، نہیں پایا تھکاوٹ کا چھونا بھی، یہاں تک کہ وہ گزر گیا اس جگہ سے الذی امر به، جس کا حکم دیا گیا تھا۔ فقال له فتاو، پھر ان کے ساتھی نوجوان نے کہا رہی تھا اذا وینا الی صخرۃ فانی نسیت الحوت، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں جب ہم نے چٹان میں جگہ پکڑی تھی تو میں مچھلی کو وہاں پہ بھول گیا ہوں۔ موسیٰ نے کہا ذالک ما کنا نبغی فارتد علی آثارہما قصصا، یہ وہ جگہ جس کے ہم تلاش میں تھے، ہم تلاش کر رہے تھے، پھر وہ لوٹے اپنے قدموں پر، اپنے قدموں کے نشانات پہ پیچھا کرتے ہوئے، قاصداً فلما انتہیا الی الصخرہ، جب وہ چٹان تک پہنچے تو اذا رجل مستجن بثوب، اچانک ایک آدمی تھا جو کپڑا اوڑے ہوئے تھا، او قال تسجع بثوبی، مسجن بثوبی کا بثوب، او قال تسجع بثوبی، وسلم موسیٰ، موسیٰ نے سلام کیا، خضر نے کہا وانا بیارضک السلام، آپ کی زمین میں سلام کدھر سے آ گیا، ادھر تو کوئی سلام نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا نا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں، پیغمبر ہوں۔ انہوں نے کہا موسیٰ بن اسرائیل کا موسیٰ؟ انہوں نے کہا نام ہاں۔ قال، انہوں نے کہا لتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، قال انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں پیروی کروں آپ کی اس شرط پہ کہ آپ مجھے سکھائیں اس میں سے جو آپ کو کیا کہتے ہیں تعلیم دی گئی، رشدن، ہدایت کی بات۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں تو طاقت رکھے گا میرے ساتھ صبر کی۔ یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ، اے موسیٰ میں اللہ کے علم میں سے ایک علم پہ ہوں، مخصوص علم پہ، علمنی، جو اللہ نے مجھے سکھایا، لا تعلم انت، تو نہیں جانتا، وانت علی علم، اور تو ایک علم پہ ہے، علمکم اللہ، جو اللہ نے تجھے سکھایا، لا علم، جس کو مجھے نہیں علم۔ انہوں نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، پیچھے میں حدیث پڑھی تھی نا ہم نے، وانت لگا، اس لیے میں ذرا پھر درمیان میں بول نہیں رہا ہوں، قابل وضاحت میں نے کہا کیا اس کی اب ایک ایک لفظ میں روک کے پھر دوبارہ میں بولوں۔ فانت لگا یمشیان علی سائر الباری، پھر وہ دونوں، ویسے بھی یہ مشہور واقعہ ہے، قرآن مجید میں بھی آپ نے پڑھا ہوا، سنا بھی ہوا ہے۔ فن تعالیٰ کا یہ احتکام کا لمبا کرنے والی بات ہوگی، میں یہاں پہ دوبارہ پھر روک جاؤں، وہ سارا واقعہ بیان کرنے لگ پڑوں، بخاری ہے بھائی، یہ کون سا بھی کوئی چھوٹے بچے ہیں۔ یمشیان علی ساحل الباری، دونوں چلے، دونوں شروع میں چل رہے تھے سمندر کے ساحل پہ، لیس لہما سفینہ، ان کی کوئی کشتی نہیں تھی، فمرت بہما سفینہ، کشتی ان کے پاس سے گزری، فکلموہم ان یحملوہما، انہوں نے ان سے بات کی کہ وہ ان کو سوار کر لیں، فعرف الخضر، خضر کو پہچان لیا گیا، فحملوہما، ان دونوں کو سوار کر لیا، بغیر نول، بغیر اجرت کے، بغیر پیسوں کے، اجرت نیچے لکھا ہوا ہے۔ فجاء عصفور، پھر ایک چڑیا آ گئی، فوقع علی حرف سفینہ، کشتی کے کنارے پہ بیٹھی، فنقر نقرۃ او نقرتین، یہ ایک دو چونچیں ماری اس نے سمندر میں، فی البحر، خضر نے کہا یا موسیٰ ما نقص علمی و علمک من علم اللہ الا کنقرۃ هذه العصفور فی البحر، نہیں کام کیا میرے اور تیرے علم اللہ کے علم سے مگر اتنا جیسا کہ کنقرۃ هذه العصفور، اس چڑیا کو چونچ مارنا ہے سمندر میں، تو سمندر کا پانی کم ہوا ہے، کمی بیشی کوئی نہیں ہوئی، ایسے میرے تیرے علم سے اللہ کا علم اتنا وسیع ہے اور میرا تیرا علم اتنا تھوڑا ہے۔ فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ، تو خضر نے قصد کیا کشتی کے پھٹوں میں سے ایک پھٹے کی طرف، تختوں میں سے ایک تختے کی طرف، فنادہ اس کو اکھاڑ دیا۔ موسیٰ نے کہا قوم، یہ ایسے لوگ تھے، حملونا بغیر نول، انہوں نے ہمیں سوار کیا تھا بغیر عطیے، بغیر اجرت کے، آمدت الی سفینتہم، تو نے قصد کیا ان کی کشتی کا، فخرقتھا، تو نے اس کو پھاڑ دیا، لتغرق اہلہا، تاکہ اس کے اہل کو، کشتی والوں کو ڈبو دے۔ انہوں نے کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا، قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، انہوں نے کہا ہو سوری، بھول گیا ہوں میں، میرا مواخذہ نہ کریں۔ قال فکانت الاولی من موسیٰ نسیانا، راوی نے کہا پہلی چیز، اللہ کے نبی نے کہا پہلی چیز موسیٰ کی طرف سے نسیان، بھول چوک تھی، یہ والی، انہوں نے کہا ہو، یہ تو میرے ذہن میں نہیں رہا کہ میں نے آپ سے بات چیت طے کی ہوئی ہے۔ فن تلقا، پھر وہ دونوں چلے، فاذا غلام یلعب مع الغلمان فاخذ الخضر براسه، خضر نے اس کے سر سے پکڑا، من اعلی، اس کے اوپر والے، اس کے اوپر سے، فاقتلع راسه بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ کو سر اکھاڑ پھینکا۔ موسیٰ نے کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، ٹھیک ہے،
ابن عیینہ نے کہا وہذا اوکدو، ٹھیک ہے، اور یہ اس میں زیادہ تاکید ہے، اس میں زیادہ تاکید ہے۔ اچھا یہ زیادہ تاکید کہاں سے نکال رہے ہیں؟ وہ اوپر کیا ہے الم اقل انکا، ادھر الم اقل لکا، کیا میں نے نہیں کہا، کیا میں نے تجھے نہیں کہا؟ تاکید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ایک ہے بندہ کہتا ہے میں نے کہا، ایک ہے میں نے تجھے کہا، تو اس لحاظ سے وہذا اوکدو، یہ نیچے بھی لکھا ہوا ہے والاستدلال علیہ انما ہوا بزیادۃ لکا فی ہذہ المرہ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فی اجدارہم یريدون ان ينقضا۔ خضر نے کہا، اور دیوار ہے نا، ان دونوں نے دیوار پہ ارادہ کر رہی تھی ان ينقضا کہ وہ گرے، خضر نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا فقام، اس کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا ان سے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے آپ اجرت لے لیتے۔ انہوں نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، میرے تیرے درمیان جدائی کا یہ باعث ہے، ٹھیک ہے، اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، اب آپ جو تو نے بول دیا نا دوبارہ پھر۔ اللہ کے نبی نے کہا یرحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ رحم کرے موسیٰ پہ، لوددنا، ہماری خواہش تھی لو صبر، اگر وہ صبر کرتے، کاش وہ صبر کرتے، حتی یقص علینا من امر ما، تاکہ ہم پر، یہاں تک کہ ہم پر ان کے معاملے میں سے کچھ اور بھی بیان کیا جاتا۔ اور ایک اور سند سے یہ لمبی حدیث ہے، قال محمد بن یوسف حدثنا ابی علی بن قشر وقال حدثنا سفیان بن عیینہ بطولی۔ تو اس میں یہ سارا واقعہ یہ بڑا مشہور ہے، جو باب سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی عالم سے پوچھا جائے کہ کون بڑا عالم ہے تو اس کو اس چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے کہ اللہ کو پتہ ہے کون بڑا عالم ہے، اللہ عالم۔ باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، اس کا میں جس نے سوال کیا اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے، عالم سے اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے اگر ایک بندہ کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اگر عالم بیٹھا ہوا تو عالم بیٹھ کے جواب دے دے، کوئی ایشو نہیں پڑے۔ اچھا انہوں نے لکھا ہوا ہے نمبر 7 میں کہ یہ جو ہوتا ہے نا یہ اس میں نہیں آتا جس میں منع کیا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیم کے لیے، یہ اس میں نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کھڑا ہونا تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، وہ جو آتا ہے نا حدیث میں موانت آتی ہے کہ بادشاہوں والا جو طرز عمل ہے کہ بھئی بندہ بیٹھے ہیں لوگ کھڑوتے ہیں، یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ اچھا طور طریقہ نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ اس میں سے نہیں ہے۔ یہ نمبر 7 پڑھ لینا، مقصود البخاری ان سؤال القائم العالم الجالس ليس من باب من يتمثل له الناس قياما بل هذا جائز اذا سلمت النفس فيه من الاعجاب۔ اگر آپ کو کوئی تعجب نہیں نہ ہوتا، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کہ لوگ یہاں پہ کھڑے رہیں تو پھر یہ بری چیز ہے۔ یہ ہمارے نہیں دفتروں میں لوگ ہوتے ہاں کہ میں بیٹھے ہیں وہاں جناب، تو کوئی آئے گا تو کمینگی کریں گے، کمینگی، اس کو کمینگی کہتے ہیں۔ کرسی پڑی ہوئی ہے بیٹھنے کا نہیں کہیں گے تاکہ وہ کھڑا رہے، اس میں میری عزت ہے، ٹھیک ہے۔ کم تر ویسے جو ہوتے ہیں نا میرے چھوٹی ذہن کے جو چھوٹی سوچ والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ بندے کو کھڑا رکھ کے ایک بندہ کھڑا ہوگا اس کو کام آیا ہے، اگر آپ کہیں گے بیٹھ جائے گا، کام ہی کرنا ہے نا آپ نے، کھڑے رہ کے آپ کو کون سی تسکین مل جائے گی بتاؤ؟ ہاں یہ دماغ خراب ہوتا ہے یہ اداروں میں بھی کہ بھی میں جو بڑا ہوں میں اوپر بیٹھوں گا چیئر پہ، باقی سب نیچے بیٹھیں گے۔ واہ، زندگی میں کبھی ایسے نا اوجھی حرکتیں کرنے سے نہ بندہ اوپر جاتا ہے اور نہ نیچے ہوتا ہے، وہ بندہ ادھر ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، لوگوں کو اب نیچے بٹھانے سے کہ یہ مطلب نہیں کہ آپ برتر ہو گئے، آپ کے نیچے بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کمتر ہو گئے۔ اللہ کے نبی لوگوں سے نیچے بیٹھ جاتے تھے، آپ نے یہ نہیں کہا میں نے اتنے بٹھاؤ تو تھلے وہ، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اگر یہ ایسے ہم فضولی لوجکیں بیان کرتے ہیں بھی اس میں یہ فلسفہ ہے، اس میں فلاں فلسفہ ہے، ماں دا سیر فلسفہ ہے گئے وچ۔ قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى قال جاء رجل الى النبي، ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس نے کہا یا رسول اللہ مل قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنا کیا ہے؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا، ہم میں سے ایک بندہ لڑائی کرتا ہے غصے کی وجہ سے، ويقاتل حمیہ، اور ایک بندہ جہلی غیرت کی وجہ سے، فرفع الی راسہ، اپنے سر اٹھایا۔ ایک بندہ کو غصہ آ گیا لڑ پیا، ایک بندہ نا وہ جہالت کی باتیں ہوتی ہیں نا، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ریزن نہیں ہے،
معقول ریزن نہیں ہے، خام خواہ لڑ رہا ہے جی، خاندان کے پیچھے لڑ رہا ہے، مینو گل کی تھی میں چھڈاں گا نہیں جناب، ہوں ایسی تھی تیسی یہ وہ، ہمارا خاندان کا مسئلہ اس لیے جناب ہم چھوڑیں گے نہیں۔ فرفع الیہ، آپ نے کہا کالا ما رفع الیہ راسہ الا کان انہ کان، راوی نے کہا اور آپ نے اس کی طرف سر نہیں اٹھایا مگر اس وجہ سے کہ وہ کھڑا تھا۔ آپ نے کہا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جس نے لڑائی کی تاکہ اللہ کا کلمہ ہی بلند ہو، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں، مل قتال فی سبیل اللہ کا یہ مطلب ہے۔ باب السواء والفتیہ عند رمی الجمار، کس کا ترجمہ بتا تو دیا میں نے، کر تو دیا بھی ابھی میں نے ترجمہ کیا، اور کیا کیا ہے، کیا نہیں سمجھ آئی بتائیں؟ اور بھائی ترجمہ میں نے کر تو دیا ہے کہ اللہ کے نبی کا بندہ ہے، اس نے کہا یا رسول آپ کہیں اور پہنچی ہوئی ہو، اللہ کے راستے میں لڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم میں سے ایک بندہ غصے سے لڑتا ہے، غصہ کرتے ہوئے غصہ آ گیا لڑ پڑا، وہی قاتل ہمیہ، اور ایک بندہ غیرت کی وجہ سے جو ہوتی ہے نا جاہلانہ غیرت، اس کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، آپ کہہ رہے ہو تعصب کی وجہ سے لڑتا ہے۔ فرفع الیہ راسہ، آپ نے سر اٹھایا اس کی طرف، آپ نے کہا راوی نے کہا وما رفع الیہ راسہ، اللہ کے نبی نے اس کی طرف سر نہیں اٹھایا تھا مگر اس وجہ سے بندہ وہ کھڑا تھا جو سوال پوچھ رہا تھا، اس لیے امام بخاری باب قائم کر رہے ہیں، باب من سال وهو قائم عالما جالسا، آپ نے آگے والی جواب دیا۔ باب السواء والفتیہ عند رمی الجمار، جمرات کے رمی کے وقت سوال کرنا اور فتویٰ دینے کا بیان، مطلب یہ ہے کہ جائز ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اگر آپ حج کر رہے ہیں اس میں جمرات کو رمی کر رہے ہیں اور بندہ کو سوال کر لیتے ہیں، آپ جواب دے دیتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھیں۔ ہاں جی، میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو جمرہ کے بعد، یہ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں، وہ یوسر، اور آپ سے سوال کیا جا رہا تھا، ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ نہرت قبل ان ارمی فقال ارمی ولا حرج، میں نے نہر کیا پہلے سے رمی کرو، آپ نے کہا ارمی ولا حرج، کوئی بات نہیں۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ حلقت قبل ان انہر، میں نے نہر سے پہلے سر منڈوا دیا، قال انہر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم بالاخر الا قال افعل ولا حرج، باقی وہ الگ مسئلہ ہے، باقی جو چیزیں ہیں نا وہ الگ، کتاب الحدیث اس کا تعلق ہے، یہاں پہ سوال کیا گیا باب سے متعلق اور آپ نے جواب دیا۔ باب قول اللہ تعالی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے وہ نیچے یہاں پہ بیان ہے، یہ آیت بھی کیونکہ علم کے حوالے سے ہے، اس میں بات ہوئی ہے کہ تمہارے پاس جو علم ہے بھائی وہ بہت کم ہے بمقابلہ جو ہے نا بہت سی چیزوں کے جن کے علم آپ کو نہیں دیا گیا۔ عبداللہ سے مروی، اب دیکھ لیں اس دور میں کتنا علم تھا، آج کل کتنا علم آ گیا ہے، اور چیزوں کے بارے میں کئی چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں، اور مستقبل میں پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے۔ عبداللہ سے مروی بینا انام شیمان نبی، ایک دو میں اللہ نبی سے چل رہا تھا، پھر خارب مدینہ کی کھنڈرات میں، وہ یہ توقع والا عصیب بن معاو، اور آپ سہارا لے رہے تھے کھجور کے شاخ پر جو آپ کے پاس تھی، فمر بنفر من الیہودی، یہودیوں کے گروہ کے پاس سے گزرے، بعض نے کہا لبعض پاس سے سلوہ عن الروح، روح کے بارے میں پوچھو، بعض نے کہا لا تسلو، نہ پوچھو اس کو، لا یجی فی بشین، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز لے آؤ، ایسی چیز یہ بندہ لے آئے، یہ پیغمبر لے آئے تکرہون، جس کو تم نہ پسند کرتے ہو۔ ان میں سے بعض نے کہا اللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے، انہوں نے کہا تنگ کرو بھی ایسے کام کا نا، وہ پڑھے لکھے تھے نا تب کا، اہل کتاب کا، وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں باتوں کو پتہ ہے باقی کسی کو باتوں کو پتہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک بندے نے کہا یا بلکہ سے مر روح کیا ہے، آپ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا انہو یوحا الی، آپ کو وہی ہو رہی ہے۔ فقمت، پھر میں کھڑا ہو گیا، فلمن جلان ہو، جب آپ سے یہ کفیت دور ہوئی، آپ نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آیت پڑھی، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، روح کے بارے میں ہے پیغمبر تو یہ پوچھتے ہیں کیا روح جو ہے میرے رب کا امر ہے، امر میں سے ہے، اور ان کو علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا۔ چلیں، مطلب یہ ہے کہ بعد ایسا علم بھی ہے، یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے اطلاع نہیں دی کسی کو، پیغمبر کو بھی نہیں دی، کسی اور کو بھی نہیں دی۔ اب یہ نہیں ہے کہ سارا علم آپ کے پاس آ گیا ہے، آپ سب سے بڑے عالم ہو۔ باب من ترک بعض الاختیار یا بعض اخبار کے بارے لکھا ہوا ہے، مخافت یکسر فہم بعض الناس فیقع فی اشد منہ، اس کا بیان جس نے ترک کر دی بعض الاختیار، پسندیدہ بات، یعنی کام اچھا ہے پسندیدہ ہے لیکن وہ ترک کر دیا اس ڈر سے کہ بعض لوگوں کی فہم سمجھ کوتاہ ہوگی، یکسر تھوڑی ہو جائے گی، تھوڑی ہوگی، فیقع فی اشد منہ، وہ اس سے زیادہ پریشان کن مسئلے میں واقع ہو جائیں گے۔
باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو عمل ہے وہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن آپ کے کرنے سے کوئی فتنہ فساد ہونے کا اندیشہ ہے، تو بھائی آپ نہ کریں، آپ نہ کریں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک معاشرے میں لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس ہے، اور آپ کے کرنے سے اگر وہاں تو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو بھائی پھر آپ اسے اعتراض کر لینا، ٹھیک ہے۔ اسلو سے مروی ہے، انہوں نے کہا مجھ سے عبداللہ بن زبیر نے کہا کان عائشہ تو تسر الیک کثیرا، عائشہ تجھے بہت سی باتیں چپکے بتاتی تھیں، فما حدثت کا فی الکعبہ، کعبہ کے بارے میں انہوں نے عائشہ نے تجھے کیا بتایا؟ اسود کہہ رہے ہیں میں نے کہا، ان نے مجھ سے کہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا یا عائشہ لولا انا قوم کی حدیث احدیم، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تیری قوم ان کا زمانہ نیا ہے، ان کا زمانہ کفر سے قریب ہے۔ ابن زبیر نے کہا بکفرن، یعنی کفر سے قریب ان کا زمانہ ہے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے اور ابھی ان کا جو ذہن ہے وہ اتنا پکا بھی نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ ان کو بڑا عجیب لگے گا، ماضی کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر وہ چونکہ کار بند ہیں، اگر ان کو اچانک ہٹایا جائے گا تو وہ پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا لنکست الکعبہ، میں کعبے کو توڑ دیتا، فجعلت لہا بابین، اس کے میں 2 دروازے بناتا، یدخل الناس بابا یدخل الناس، ایک وہ دروازہ لوگ داخل ہوتے ہیں مینو جس سے، وبابا یخرجون منہ، اور ایک وہ دروازہ جس سے لوگ نکلتے ہیں۔ فقال ابن زبیر، عبداللہ بن زبیر نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے بھی ویسے ہی کیا، انہوں نے پھر کیا کیا، 2 دروازے بنا دیے۔ پھر عبداللہ بن زبیر کی جب شہادت ہوگی تو اس کے بعد دوبارہ پھر کعبے کو پہلی جیسی صورتحال پہ بنا دیا گیا، تاکہ لوگ کہیں جو ہے نا اس عمل سے عبداللہ بن زبیر کی تعظیم نہ کریں یا ان کو عقیدت یا احترام کے ساتھ یاد نہ کریں۔ باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیۃ لا یفہموا، اس کا بیان جس نے علم کے ساتھ خاص کیا بعض لوگوں کو چھوڑ کے، قومن کچھ لوگوں کو، دون قوم کچھ دوسروں کے علاوہ، کراہیۃ اس بات کے ناپسند کرتے ہوئے یا ڈرتے ہوئے اس بات سے کہ لا یفہموا، وہ سمجھ نہیں سکیں گے۔ حضرت علی نے کہا حدث الناس بما یعرفون، لوگوں کو بتاؤ بما ان کے بارے میں جس کو وہ پہچانتے ہیں، اتحبون ان یقذب اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے، کیا تمہیں پسند ہے کہ اللہ اور اس کے پیغمبر کی تکذیب کی جائے؟ مطلب یہ ہے کہ جو باتوں کو سمجھ آ سکتی بھئی وہ چیزیں بتاؤ، ایسا نہ ہو کہ آپ عجیب و غریب چیزیں بتاؤ اور لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہ کر سکیں، اور بعد میں کیا ہے لوگ مذہب سے دور ہو جائیں، وہ کہیں چھوڑو ہم نہیں مذہب میں آتے، یہ مذہب میں پتہ نہیں کون سی چیز ہے۔ پڑھیں جی۔ اچھا جی، اللہ کے نبی انس نے ہمیں بیان کیا کہ اللہ کے نبی و معاذ ردیف الرحل، اور اس حال میں کہ معاذ ان کے پیچھے پلان پہ سواری پر تھے، اللہ کے نبی نے کہا یا معاذ بن جبل، اے معاذ، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے نبی میں آپ کی خدمت میں بار بار حاضر ہوں، بتائیں کیا مسئلہ ہے، اور میرے لیے یہ خدمت میں حاضر ہونا باعث سعادت ہے۔ انہوں نے کہا یا معاذ، اے معاذ، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، ثلاثاً 3 دفعہ آپ نے کہا۔ آپ نے کہا ما من احد یشهد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کوئی بھی نہیں ہے کوئی جو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے پیغمبر ہیں، صدقا من قلبی، سچے دل سے، الا مگر حرم اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس کو آگ پہ حرام کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلا اخبر به الناس، کیا میں اس کے لوگوں کو خبر نہ دے دوں تو یہ سب شروع پھر خوش ہو جائیں۔ آپ نے کہا اذن یتکلوا، تب وہ توکل کر لیں گے، بھروسہ کر لیں گے، عمل نہیں کریں گے۔ واخبر بها معاذ عند موته تعصما، اور معاذ نے اس کے بارے میں خبر دی اپنے وفات کے وقت تعصماً گناہ سے بچنے کے لیے۔ اور ایک اور سند ہے اس میں یہ کہ میں نے سنا اپنے باپ سے، وہ کہہ رہے، میں سنا انس سے، وہ کہہ رہے ذکر علی ان نبی قال علی معاذ یا ذکر علی، کہ مجھے یہ بات بتائی گئی، میرے لیے یہ بات ذکر کی گئی، اللہ کے نبی نے معاذ سے کہا تھا من لقی اللہ لا یشرک بی شیئا دخل الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کو ملے گا اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں اس حال میں کہ وہ بناتا ہوگا تو داخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ آپ نے کہا فلا ابشر بالناس، قال لا انی اخاف ان یتکلوا۔ باب الحیاء فی العلم، علم میں حیا کا بیان، ٹائم شارٹ ہے بھی جلدی میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک۔
مجاہد نے کہا باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی علم حاصل کرنے میں حیا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے, اور کسی کام میں حیا نہیں, علم حاصل کرنے میں حیا ہو جاتا ہے. مجاہد نے کہا لا یتعلم العلم مستحی ولا مستكبر, حیا والا اور تکبر والا علم حاصل نہیں کرتا, علم نہیں سیکھتا. عائشہ نے کہا نعم النساء الانصاری, اچھی عورتیں, کس قدر اچھی عورتیں ہیں انصار کی عورتیں. لا یمنعہن الحیاء, حیا ان کو روکتا نہیں ہے, حیا ان کے لیے مانے نہیں ہے. ان یتفقہن فی الدین, کہ وہ دین میں تفقہ سمجھ حاصل کریں. تو مطلب یہ دین کے معاملے میں حیا نہیں ہونی چاہیے. پڑھیں جی. ام سلمہ نے کہا, ام سلیم اللہ کے نبی کے بعد کہا یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق, اللہ تعالی حق سے نہیں شرماتا. فهل علی المرأة من غسل اذا احتلمت, کیا عورت کو غسل ہے اگر اس کو اطلاع آ جائے. اللہ کے نبی نے کہا اذا رأت الماء, اگر وہ پانی دیکھ لے. فغطت ام سلمہ تانی وجہها, ام سلمہ نے ڈھانپ لیا یعنی اپنا چہرہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اوا تحتلم المرأة, کیا عورت کو بھی اطلاع ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نام ہاں, تربت یمینوں کی, تیرا دائیں ہاتھ سنا کر دو. فبما یشبہها ولدها, اس کا بچہ اس کے مشابہ کس وجہ سے ہوتا ہے. چلیں جی. ایک اور حدیث ہے ان من الشجر شجرۃ, درختوں میں سے ایک درخت ہے لا یسقط ورقها, اس کے پتے نہیں گرتے. اللہ کے نبی نے کہا تھا وہی مثل المسلم, یہ مسلمان کی مثال ہے. حدیثونی ما یا, بتاؤ وہ کون سا درخت ہے. لوگ غور و فکر کرنے لگے فی شجر البادیہ, جنگل کے درختوں میں. وقع فی نفسی انہا نخلا, میرے دل میں یہ بات ہے کہ وہ کھجور ہے جو یہاں ہمارے گھروں میں ہے. عبداللہ نے کہا پسا یہ تو مجھے شرم آ گئی. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اخبرنا بہا, ہمیں خبر دیں. اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں, اللہ کے نبی نے کہا یہ نخلا وہ کھجور ہے بھائی. عبداللہ نے کہا فحدثت ابی بما وقع فی نفسی, میں نے اپنے باپ کو بتایا اس بارے میں جو کوئی جو خیال میرے دل میں آیا تھا. باپ کہنے لگے عمر لان تکون قلتها, یہ کہ تو نے کہا ہوتا احب الیہ, یہ مجھے زیادہ محبوب ہے من ان یکون لی کذا و کذا, کہ میرے لیے فلاں فلاں دولت ہو. اور بھائی میرا سر جو ہے فخر سے بلند ہو جاتا کہ میرے بیٹے نے بتا دیا, تو یار وہاں پہ بولے نہیں. باب من نساء یا فامر غیر بسوال, اس کا بعد جس کو شرم آئی اس نے غیر کو سوال کا حکم دیا. اگر کہیں کوئی ایسا سوال ہے آپ نہیں کر سکتے, بعض ہوتا ہے نا تعلق کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے, تو آپ کسی اور کو کہہ کر درمیان میں ڈال کے آپ کوئی بات کویسچن پوچھ سکتے ہیں. علی بن ابی طالب سے مروی نے کہا کون تو رجلا مزان, میں ایسا آدمی تھا جس کو مزید بہت آتی تھی. فامرت المقداد, میں نے مقداد کو حکم دیا ان یسأل النبی, کیونکہ اللہ کے نبی کی بیٹی تھی نا, تو میاں بیوی کے ریلیشن کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے. تو میں نے مقداد کو حکم دیا یسأل النبی, اللہ کے نبی سے پوچھے. فسالہ, انہوں نے پھر پوچھا. آپ نے کہا فی الوضو, اس میں وضو ہے. باب ذکر العلم والفتویٰ فی المسجد, مسجد میں علم کا ذکر اور فتوے کا ذکر. ٹھیک ہے, اس کا بیان مطلب یہ کہ مسجد میں بیٹھ کے علم کی باتیں اور فتویٰ وغیرہ دیا جا سکتا ہے. پڑھیں جی. ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہوا, اس نے کہا یا رسول اللہ من این تأمرنا ان نحل, آپ کہاں سے ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم احرام باندھیں. اللہ کے نبی نے کہا یحل اہل المدینہ من ذی الحلیفہ, اہل مدینہ ذی الحلیفہ سے احرام باندھیں گے, اہل شام جوفہ سے, اور اہل نجد کرن سے. ویحل اہل نجد من قرن, ابن عمر نے کہا یضمون لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا تھا. اور اہل یمن, یمن والے یلملم سے. اور ابن عمر کہا کرتے تھے لم افقہ حدیث میں رسول اللہ, میں نہیں سمجھا کہ یہ اللہ کے نبی کی طرف سے. یہ والا جو مسئلہ ہے نا کہ کہاں سے احرام باندھنا ہے, مواقیت کدھر ہیں, میقات کیا ہے, اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے, یہ ہم کتاب الحج میں پڑھیں گے. باب سے متعلقہ یہ بات ہے کہ بندہ مسجد میں کھڑا ہوا تھا, ان رجلا قام فی المسجد, اس نے کویسچن پوچھ لیا. تو باب ذکر العلم والفتویٰ فی المسجد یہ جائز ہے. باب من اجاب سائل باکثر مما سالہ, اس کا بیان جس نے سائل کو سوال کرنے والے کو جواب دیا بھی اکثر زیادہ کے ساتھ, مما اس سے سالہ جس نے پوچھا. وہ ایک بندے ایک بات پوچھی, جواب دینے والے نے مفتی صاحب نے 10 باتیں بتا دیں, تو بھئی اچھی بات ہے, کوئی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ابن عمر اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں. ایک اور سند سے حدیث ہے وان ذوری سالم عن ابن عمر عن النبی ان رجلا سالہ, ایک آدمی نے آپ سے پوچھا ما یلبس المحرم, محرم کیا پہنے گا. آپ نے کہا لا یلبس القمیصہ ولا الامامۃ ولا السراویل ولا البرنس, قمیض نہیں پہنے گا, پگڑی نہیں پہنے گا, شلوار نہیں پہنے گا, کوٹ نہیں پہنے گا, اور ایسا کپڑا مسو الورس و بالزعفران, جس کو ورس بوٹی یا زعفران سے رنگا گیا وہ نہیں پہنے گا. فعلم یجد النعلین, اگر وہ جوتے نہ پائے, فلیلبس الخفین, چاہیے کہ وہ موزے پہن لے, ولیقطعہما, چاہیے کہ ان کو کاٹ دیتے کون تحت الکعبہ, یہاں تک کہ وہ کیا کہتے ہیں ٹخنوں سے نیچے جو ہے نا وہ ہو جائیں. تو اس نے ایک بات پوچھی, آپ نے جناب اضافی چیز نہیں جو نہیں مطلب پہننا وہ بھی بتا دیا.
اور ساتھ اگر کوئی اور مسئلہ ہے جوتے کا مسئلہ وہ بھی ساتھ بتا دیا بھائی کوئی ایشو نہیں. لیں جی ٹائم بھی میرا خیال ختم ہو گیا ہے اور جلدی جلدی سے ہم نے کتاب العلم بھی ختم کر دیا. ٹھیک ہے چلیں.